يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ عمل دل سے برا جانے ایمان والوں کا نہایت کمزور عمل ہے، یعنی دل میں برا جاننا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ طاقت سے برائی کو روکنا حاکموں کی ذمہ داری ہے، اور زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور دل سے برا سمجھنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو بھی روک سکتا ہو اس پر لازم ہے کہ برائی کو روک دے، جیسے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر، تم مدد نہ کرو گناہ اور سرکشی پر۔ یعنی یہ دو جو آیات کریمہ ہیں ان کا مقصود و مفہوم یہی ہے کہ آدمی اس امت کی جو ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کا یہ خیال رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہی امتیاز نصیب فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس امت کو امتیاز دیا ہے کہ یہ امت اس وجہ سے افضل امت قرار دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک چونکہ کسی نبی کو نہیں بھیجنا، یہ آخری نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اس امت کو یہ وصف دے دیا ہے کہ تم نے نبی والا کام کرنا ہے، یعنی امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو فرمایا بہترین درجہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ہاتھ کی طاقت سے اس برائی کو روک دے، جہاں شیطانی کوئی عمل دیکھے، شیطانی کوئی چکر دیکھے تو چاہیے کہ اسے روک دے، اسے نہ ہونے دے۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا اول درجہ ہے، اور اگر وہ ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے اس کو منع کر دے، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیلی قوم جو گزری ہے، جس کا سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس بنی اسرائیلیوں کا یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتے تھے تو پہلے تو اس کو روکتے تھے، لیکن جب وہ نہیں رکتا تھا تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپس کے اندر خلط ملط کر دیا، یعنی وہ نیکی کا احساس ان کے دلوں سے نکل گیا۔ تو فرمایا بھائی آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود، کہلانے کے باوجود، آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم نے ایسا ایسا بات کہنی بھی چھوڑ دی، اور آج ہم اس راستے پر چل نکلے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا درجہ تو ایمان کا یہ ہے کہ آدمی برائی کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے، اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم دل سے تو اس کو برائی کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کا اظہار کرے۔ تو میرے محترم دوستو، آج جیسے جو ہے بے پردہ عورتوں کا پھرنا اور جو ہے گھر والوں کا بھی اس کا احساس نہ کرنا، جو قرآن کریم میں جیسے فرمایا گیا کہ پردہ جو ہے یہ شرعی حکم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مسلمان مرد اور دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مسلمانوں کو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اور مسلمان عورتوں کو کہا کہ تم بھی جب باہر نکلا کرو تو پردے کا خیال کرو اور اپنی چادر کا خیال کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آہستہ آہستہ ایسا ماحول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جس ماحول میں ہم جو ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ عورت کا لباس آج دیکھ لیا جائے، اور عورت کا جو ہے
یعنی بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، اور پھر یہاں تک یورپ نے ہمارے اس معاشرے میں لالچ کو یہاں تک بڑھا دیا کہ آج اس نے برہنہ عورتوں کو نکال کر فنڈ دے کر انہوں نے جو پچھلے دنوں حشر نشر کیا کہ عورت نے یہ نعرہ لگا دیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو گویا یہ اسی کا معاملہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بے پرد اس قدر ہو چکی ہے، اور کچھ جو ہے نوکریوں کے لالچ میں اس طرح جو ہے کھپایا جا رہا ہے کہ مرد عورت کا اختلاط کیا جائے تاکہ یہ امتیاز ہی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو برائی ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آگے اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری ایک دوسرے کی مدد نیکی کے بارے میں کرنا، نیکی کا ماحول پیدا کرنا اور نیکی کے لیے دعوت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ تمہارا گویا کہ نیکی کی مدد کرنا ہے، اور برے لوگوں سے بچنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو فرمایا حسب طاقت اس امر پر ابھارنا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، سرکشی اور برائیوں کا سدباب کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جس نے کسی بدعتی کو ڈانٹ ملائی اللہ جل شانہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گی، اور جس نے کسی بدعتی کی بے عزتی کی اللہ جل شانہ بڑے خوف کے دن اس کو امن دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا وہ زمین میں اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کا نائب ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے، فرمایا کسی بدعتی کی ڈانٹ پلائی۔ بدعتی کون ہے؟ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کام شریعت کے اندر نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی گمراہ ہے اور ہر گمراہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ بدعتی جو ہے ایسا کوئی عام کام کرے جو کام خلاف سنت ہو اور دین میں اس کا نام و نشان بھی نہ ہو، اور اس آج جو ہے اس کو دین سمجھ کے کیا جائے، ایسے بدعتی کو ڈانٹا جائے، روکا جائے کہ بھئی ایسا کام نہ کرو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آج بہت سارے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جو رسم و رواج ہیں لیکن اس کو جو ہے دین بنا کے کیا جاتا ہے، اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسے ایک آدمی بیمار ہو تو بیماری کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جناب میرا چیک اپ کرو، مجھے اچھی طریقے سے چیک کرو، کہیں میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں لگ رہی کہ جو میری جو ہے اس حیات کے یعنی میری موت کا سبب بن جائے اور حیات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، اگر انسان جو ہے آج اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے پاس آئے، خوشی کے مسائل، غمی کے مسائل، کاروبار کے مسائل، زندگی گزارنے کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں، پر اس کو سیکھا جائے، معلومات کی جائے مستند طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی اس امت کے علماء نے محفوظ کی ہے، اور ہر عمل موجود ہے، فرمایا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس آدمی نے بدعتی کو اس کی بدعت سے روک دیا، اللہ جل شانہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا اور اس کے دل کو مضبوط فرما دے گا۔ جس نے کسی بدعتی کی بے عزتی کی، اللہ جل شانہ بڑے خوف کے دن اس کو امن دے گا، اور جس نے کسی کو نیکی کا حکم کیا، برائی سے روکا، تو میرے محترم دوستو اس کا بھی بڑا درجہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کی اس کتاب اور اس کے رسول کا نائب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا نائب ہے، جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اس لیے فرمایا سے گھبرانا نہیں چاہیے، آدمی کو شوق و ذوق کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ آگے ایک روایت آئے اور وہ روایت بڑی سخت ہے۔ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ایک مردار گدھا انہیں اس مومن سے زیادہ پسند ہوگا جو انہیں نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ ہاں جی، ایک مردار گدھا اس مومن سے زیادہ پسند ہوگا جو انہیں نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ آج اگر کوئی تبلیغ کی جماعت آ جائے تو ہم بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور آج صبح جب ہم یہاں درس شروع کرتے ہیں تو کوئی بیچارے ایسے ہیں جن کو بہت جلدی لگی ہوتی ہے، حالانکہ گھر میں بھی جا کر وقت گزارنا ہے،
مسجد میں جو وقت گزر گیا وہ بڑا قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ یہ صبح کا وقت اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قیمتی ہے، صبح رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، بابرکت وقت ہے، بہترین وقت ہے، اور یہ اگر اللہ کے در میں، اللہ کے گھر پہ گزر جائے تو اس سے زیادہ قیمتی وقت کہیں اور گزر سکتا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، فرمایا کہ کوئی دائی آدمی مومن کو اس جو ہے یعنی جو گدھا مردار ہے اس سے اس مومن کو برا سمجھے گا۔ کیا کہے گا جب اس سے کوئی بات کی جائے گی تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات، کہ وہ اس سے جو ہے اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا۔ تو فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ ایسا کریں گے کہ دعوت دینے والے آدمی سے نفرت کریں گے، حالانکہ انہیں نہیں چاہیے ایسا کرے، انہیں چاہیے کہ بلکہ اس سے وہ محبت اور پیار کرے۔ تو فرمایا اللہ پاک کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ کے دربار میں، کہ اگر کوئی آدمی ہم سے نیکی کی بات کرتا ہے، پیار اور محبت سے ہمیں اپنے پاس بٹھاتا ہے، دیکھو نا جماعت آتی ہے تو وہ ہمارا اکرام کرتی ہے، ہمیں بٹھاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پیار کیا کریں۔ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو کرتے ہیں۔ یا کبھی مسجد میں علماء آ جائیں تو میرے محترم دوستو انہیں ہمیں ٹائم دینا چاہیے، باقی کاموں کو پیچھے کر دیں، ناشتہ تھوڑا تاخیر سے کر لیں، سیر سپاٹا تھوڑا سا لیٹ کر دیں۔ اللہ کی بات اگر اللہ کے گھر میں ہو رہی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سنیں۔ آگے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس شخص کی کیا جزا ہے جس نے اپنے بھائی کو دین کی دعوت دی اور اسے نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا؟ فرمایا اس کے لیے ہر لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہوں، پھر اسے دوزخ میں عذاب دینے سے میں شرماتا ہوں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، کسی کو نماز کے لیے کہہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کر کے اس کو دین پر لا دیتا ہے، تو فرمایا اس کے ایک لفظ پر اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے میرے دین کی بات اپنے اس بھائی سے کی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے دوزخ کا عذاب دینے سے شرماتا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس مومن مسلمان کو جہنم کا عذاب دوں جس نے میری بات میرے بندوں تک پہنچائی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، لیکن اس میں کتنا خوبصورت فرمایا گیا کہ یہ عمل حکمت و درائی سے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کہے کہ میں تو نمازی ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے نفرت کروں، گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ نہیں، حکمت و بصیرت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ دعوت کے عمل کو کرے گا۔ اللہ پاک جو ہے اس کے اس عمل پر اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔